صاحب یہ اب لیگل کورس آف ایکشن اس کا کیا ہوگا ود ان ابھی آرم فورسز ان کے پاس کتنے فورمز ہیں؟ جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کورٹ آف انکوائری ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک پارڈن کے لیے چیف آرمی اسٹاف کے سامنے اپنی ایک درخواست رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ دین سپریم کورٹ. اس میں اگر کوئی انوملی ہے تو جو بنیادی طور پہ جو آپ کی جو پری ٹرائل سٹیج تھی وہ تھا آپ کا کورٹ آف انکوائری، سمری آف ایویڈنس، اور اس کے بعد کسٹڈی اینڈ دین اگلا جو ہے آپ کا میں نے کہا کہ وہی ڈیو پروسیس آف لا ہے. اور 1975 سے آج تک جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری کورٹس کا انٹرنل سسٹم ہے ٹرائل کرنے کا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشنز نہیں ہے، وہ ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق ہے، اور اسی کے اوپر یا ججمنٹس جو ہیں انہیں اپہولڈ کر دیا جاتا ہے یا کنفرم کر دیا جاتا ہے یا موڈیفائی کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو اگلا فیز جو ہے اس کے اندر اب چارج جو لگا ہے وہ سیکشن 25A یعنی کہ ان اتھورائزڈ ڈسکلوجر ہے، سیکشن 26B جو ہے کہ جس کے اندر آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا لائف جو آپ کا بین تھا آپ نے اس کے اندر کیا، سیکشن 40، 52، 55 اینڈ سیکشن 59 جو ہے جس کے اندر 14 سال کی سزا ہے. اب یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ ان تینوں کے اندر آئی ہے، آپ کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشنز آئی ہے، آپ کا ملٹری لاز بھی آیا ہے، اور آپ نے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی آپ نے کام کیا. اب جو 14 سال کی سزا ہے اس کے اندر نہ انہیں ریمیشنز ملے گا، نہ ڈے اینڈ نائٹ اس کے اندر کاؤنٹس کیے جائیں گے، بلکہ یہ ریگرس امپریزنمنٹ ہے کہ آپ کو جو مشقت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے وہ آپ کو وہ بھی کرنی پڑے گی، یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں یا جو بھی جیل سپرڈنٹ اسے آتھورائز کر سکتے ہیں. اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب ٹرائل مکمل ہوا، سزا ہو گئی، اب یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ کرتے ہیں، اسے وہ ہوتا ہے سیکشن 124 کے نیچے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپیل اور اس درمیان میں سیکشن 131 کے نیچے جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو پارڈن کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے اس کے اندر معافی دے دی جائے، اور ساتھ ہی سیکشن 133B جو ہے اس کے اندر آپ کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے، اور 1992 سے وہ پاکستان ملٹری ایکٹ کا حصہ ہے. اب اگر یہ ہے کہ آپ کو پارڈن بھی نہیں ملتی، آپ کی سزا بھی کنفرم ہو جاتی ہے، آپ کی اپیل بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، تو پھر آپ کی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کہتے ہیں. 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپیل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو فیصلہ آنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے ریٹ جورسڈکشن، اور وہاں کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی یہ کورم نان جوڈس ہے یا میلا فائڈے ہے، یا جو چیزیں میری تھیں اس کو پراپر کنسیڈر نہیں کیا. اگر مجرم براہ راست ہی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا نا، آپ نے ان فورمز کو ایگزاسٹ جتنی دیر تک آپ کی سینٹنس کنفرم نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ اپیل نہیں کر سکیں گے، جتنی دیر تک آپ کی اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ جو سزا ہے کنفرم ہونا تو اس کے لیے بھی کچھ ریزنیبل ٹائم کے اندر ہو جاتا ہے نا. دیکھیں کہ آپ کی جو ملٹری ہیرارکی ہے وہ ساری کی ساری چلتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر. پروسیس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ بھی کئی کیٹیگریز کے ہیں، کئی جنرل کر رہے ہیں، کئی میجر جنرل ہے، کئی بریگیڈیئر ہے، لیول آف رینکس کے اوپر جا کے آتا ہے. اب اگر آپ نے اپیل بنانی ہے تو آپ نے اگر 3 نے کیا ہے تو آپ 5 پہ چلے جائیں گے. اب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا فورم اویلیبل ہے. ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ چلے جائیں گے آپ سپریم کورٹ کے اندر، جو آپ کا آرٹیکل 185(3) جو ہے اس کے اندر آپ ایز اپیل کے طور پہ چلے جائیں گے. اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ فرض کیا یہ ہے کہ چونکہ ابھی ملٹری کورٹس کی ججمنٹ بھی آئی ہے، اس کے اندر کہا بھی گیا ہے کہ ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ اس دوران اس کی لیجسلیشن کر دیتی ہے تو اگر رائٹ آف اپیل کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا تو آپ کے جو ہے اپیلٹ جورسڈکشن آپ کی سپریم کورٹ چلی جائے گی. اور اگر آپ کی ابھی اسی طرح سچویشن رہے گی تو پھر یہ معاملہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا جائے گا، چونکہ جتنی بھی ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو اپیلٹ اتھارٹی ہے وہ 27th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو اگر دیکھا جائے اس کے اندر جو ہے آپ کے ریگولر ٹرائل کے اندر آپ کو 3 فورمز اویلیبل ہوتے ہیں. نمبر 1 جہاں پہ آپ کا ٹرائل ہے، نمبر 2 آپ کا ہائی کورٹ ہے، نمبر 3 آپ کا سپریم کورٹ ہے، ریویو آپ کی جورسڈکشن ہے. یہاں کے اوپر آپ کو 4 فورمز بعد میں اویلیبل ہوتے ہیں، 2 پہلے ہوتے ہیں، یعنی کہ کورٹ آف انکوائری، سمری آف ایویڈنس پہلے آ گیا، پری ٹرائل سٹیج ٹرائل آیا، اس کے بعد رائٹ آف اپیل ملٹری کورٹ کے اندر، پھر آپ کا ہائی کورٹ آ گیا، پھر آپ کا سپریم کورٹ آ گیا، اور پھر آپ کا جو ہے وہ ریویو جورسڈکشن آ گئی. تو ایک ایگزاسٹو قسم کا جو آپ کا سارا کرمنل پروسیس جو ہے جو آپ کا ملٹری لاز کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے وہ کئی درجے بہتر ہوتا ہے جو آپ کی ایویڈنس جو ہے جو ریگولر ٹرائل کے اندر ہے. جس طرح ہماری پولیس کا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا یہ ساری وہ چیزیں ہیں اس کا اختیار کیا ہے، تو ملٹری کے اندر چونکہ آپ کی وہ ایکسپرٹیز یا آپ کی جو ایویڈنس یا 3 سٹیجز کو کراس کر کے آپ نے جو ہے
چوتھی پہ ٹرائل پہ جانا ہے، یعنی کہ ویریفیکیشن، کورٹ آف انکوائری، سمری آف ایویڈنس، اور پھر ٹرائل سٹیج کے اندر یہاں پہ ایک ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر کے اندر جا کے جو ہے وہ چلان جمع ہوا، اور اللہ جانے اس کا آگے کیا بنتا ہے. انتہائی ایک ڈیٹیلڈ کمپریہنسو ایویڈنس کے بعد جو ڈیو پروسیس آف لاء کے مطابق جو ہے، جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے پچھلے 50 سال سے کہ جتنے بھی کورٹ مارشلز کے ٹرائل ہیں اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لاء جو ہے ہمیشہ فالو کیا. طور پر موجود ہے. اب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک